السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا عنوان ہے طوفان اور سیلاب کے مسائل، کس طرح ان کا سامنا کریں۔ حالیہ عرصے میں حیدرآباد میں جو سیلاب آیا تھا اس کا ہم سب نے مشاہدہ کیا، تو ہم دیکھے تھے کہ کتنا جانی و مالی نقصان اس میں لوگوں کو ہوا۔ بڑے بڑے جو گاڑیاں تھے وہ بہہ گئے، کئی لوگ گھروں کی چھتوں پر ٹھہر گئے، پانی اتنا زیادہ اونچائی تک پہنچ گیا تھا۔ بڑے بزرگوں کو نکالنے کے لیے گھر سے کافی تکلیف ہوئی، چھوٹے بچوں کو بھی باہر نکالنا بہت مشکل تھا۔ کئی ریلیف ٹیمز جو رہتے وہ پرانے شہر میں پہنچی اور لوگوں کی مدد کرے۔ بستی میں بسنے والے جو نوجوان طبقہ تھا وہ لوگ بھی پھنسے ہوئے افراد کو بڑی مشکل سے پانی سے باہر نکالے۔ راستوں میں اتنا پانی تھا کہ لوگوں کا راستوں سے چلنا محال تھا۔ انسان تو انسان، جانور بھی بڑی مشکل سے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے نظر آ رہے تھے۔ بہرحال پورا شہر جو تھا نا، پرانا شہر، وہ سیلاب کی زد میں تھا، ہر طرف پانی نظر آ رہا تھا۔ کئی جگہوں پر گھر ڈہ گئے، گھر گر گئے پانی کی سیلاب کی وجہ سے۔ اس طرح سے بہت سارے نقصانات ہوئے، ٹریفک جام ہو گئی، لوگوں کو ٹریفک میں سے بڑی مشکل سے نکالا گیا۔ ہندوستان 3 طرف سمندر سے گھرا ہوا ہے، مشرق میں خلیج بنگال، مغرب میں بحر عرب اور جنوب میں بحر ہند۔ تو یہ جو نیلے رنگ کی آپ کو نظر آ رہی یہ ایک طویل ساحلی پٹی ہے ہندوستان کی، یعنی کہ سارا علاقہ پانی کا ہے، پانی سے لگے ہوئے ریاستیں ہیں یہ ساری۔ تو اس لیے جو ہے نا، کیا ہوتا ہے یہاں پر سیلاب یا طوفان آنے کے چانسز زیادہ رہتے۔ ماہ جون سے دسمبر میں خلیج بنگال میں بہت تیز ہوائیں چلتی، جس کی وجہ سے یہ جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پر طوفان آتے رہتے، بارش ہوتے رہتی، سائیکلون سیلاب آتے رہتا۔ تو ریاست آندھرا پردیش میں 1977 میں اب تک کا سب سے خطرناک سائیکلون آیا تھا۔ سائیکلون کو ہی طوفان کہتے بچوں، جہاں پر کئی لوگوں کی جانیں گئی، بہت سارے جانور مرے، ساری کھیتی باڑی فصل بہہ گئی۔ اسی طرح تمل ناڈو میں 26 نومبر کو اسی سال نیوار نامی طوفان آیا، اس میں بھی بہت سارے جانی و مالی نقصانات ہوئے لوگوں کو۔ اس سے پہلے جون کے مہینے میں، یعنی کہ موسم گرما میں، امفان نامی طوفان آیا تھا مشرقی ساحل پر۔ طوفان جب آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سارے اثرات لے کر آتا ہے۔ یہ اثرات، یہ نقصانات زیادہ تر غریب طبقے کے لوگوں کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ ان کے گھر بوسیدہ ہوتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، سارا سامان بہہ جاتا ہے، ان کے پاس واپس لانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، جو سامان ہوتا ہے اسے ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کرنا مشکل ہوتا ہے، بچے بیمار ہوتے ہیں، ان کے لیے دوائیں فراہم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن امیر آدمی جو ہوتے ہیں انہیں ان سب مسائل کا آسانی سے وہ لوگ سامنا کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے غریب لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر متاثر ہوتے ہیں طوفانوں، سیلابوں سے۔ تباہیوں سے محفوظ رہنے کے لیے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر لکھی ہوئی ہے، آپ ایک مرتبہ اسے پڑھ لیجئے۔ اسی طرح آفات سماوی، اگر گھر خالی کرنے کی ضرورت پڑے تب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور سیلاب کے دوران کیا اقدامات کرنے چاہیے۔